جب شادی ہو تو پہلی رات بیگم کو جو آپ نے سب سے اہمیت کے ساتھ جو بات سمجھانی ہے، پہلے تو بیگم کو بتائیں کہ بیگم میری آپ سے شادی ہوئی تھی، اس سلسلے میں آپ کے سامنے حاضر ہوا ہوں. ذرا تمیز سے نا، لکھنؤ والوں کی طرح ایک دم نصیحتیں نہیں شروع کرتے. وہ کہے کہ یار ابھی آگے بیٹھا ہے کوئی، محبت کی باتیں کرو، آتے ہی ایک دم چلے 4 مہینے کی باتیں شروع کر دی، اس نے نصیحت شروع کر دی. تو آپ پہلے یوں شروع کریں کہ میری آپ سے شادی ہوئی تھی، اس سلسلے میں حاضر ہوں. پھر اس کو آپ شروع میں ہی سمجھا دیں کہ دیکھو ہمارے گھر کا ماحول ہے، ویسے ہوگا تو نہیں لیکن چلو فرض کر لو ہے. ٹھیک ہے. اس کو یہ بتائیں کہ دیکھو ہم جب بھی بات کریں گے نا آپس میں، ہمارا والیوم کیا ہوگا، 25 تک بس برداشت کریں گے. ٹھیک ہے. 25 سے اوپر کسی کا بھی والیوم ہوا تو وہ جرمانہ دے گا. صحیح ہے. اپنے بارے میں بھی 50 بھی بہت ہے، 100 تو ابھی تو ڈائریکٹ 100 پہ ہوتا ہے جا کے نا، گھما دیتے. یہ چیخو پکار اللہ کو پسند نہیں ہے. وَغْضُضْ مِن صَوْتِكَ، قرآن کہہ رہا ہے اپنی آوازوں کو پس کرو. میں بھی یہ نصیحت اس لیے کر رہا ہوں کہ اللہ مجھے بھی توفیق دے. یہ مطلب نہیں ہے کہ میرا والیوم بہت ہی دھیما اور بڑی تمیز سے، تو گھر میں سب کچھ چل رہا ہوتا ہے، لیکن تکرار کرنے سے فائدہ یہ ہوتا ہے کہ اللہ توفیق دے دے. سیکھنے والے ہیں نا ہم سب. کبھی ہو سکتا ہے میری بھی آواز اچھلتے کودتے ہوئے باہر آ جائے گلی میں اور چیخنے چلاتی بھی، آپ بولے اس دن تو بیان کر رہا تھا، تو بھائی ہم بھی سیکھنے کے لیے کہہ رہے ہیں باتیں، لیکن بات اچھی کرنی چاہیے انسان کو. تو پہلی دن اس کو بتا دیں کہ ہمارا جو والیوم ہے نا وہ ہمیشہ 25 سے نیچے رہے گا، 25 سے اوپر نہیں. جتنا اب 100 کسے کہتے ہیں، پورا گلا پھاڑ کے جو بات کرو نا، یہ تو 100 ہے. اس گلے کو ہم نے 4 حصوں میں ڈیوائڈ کر کے 25 سے اوپر نہیں جانے دینا، بلکہ اس میں کچھ لگا بھی دیں، ایسا سسٹم جو اوپر نیچے ہو رہا ہو نا، وہ بتا رہا ہوں، کوئی ایسی مشین لگا دیں. تو اس کے بڑے فائدے ہیں. اس سے جب بچے آپ کے پیدا ہوں گے وہ بھی کیسے، تمیز سے. ایسا خوبصورت ماحول بنے گا نا آپ کے گھر، جو لوگ آئیں گے آپ کے گھر وہ کہیں گے یار یہ گھر جنت ہے، یہ تو بڑے سکون والی زندگی ہے. اس کو آپ ہلکا نہ سمجھیں. یہ چیخو پکار ہی ہر فساد کی جڑ ہے. ہر فساد کی جڑ کیا ہے، چیخو پکار. بات کرنے کی تمیز ہی نہیں ہے. گدھے کا مسئلہ کیا ہے، بات غلط نہیں کرتا، تمیز سے نہیں کرتا بات. گدھے کی باتیں صحیح ہوتی ہیں، اسٹائل غلط. اب گدھے کو گھاس چاہیے، بلی کو چاہیے بھوک میاؤں میاؤں، بس سمجھ جاتا ہے آدمی اس کو بھوک لگ رہی ہے. گدھے کو 2 منٹ کا کام ہے آپ سے، لیکن اس کے لیے اسٹائل دیکھو، پہلے پوری آواز پھیپڑوں میں بڑھے گا، بھر کے پھر ہاں ایسے نکالے گا. تو گدھا کے ساتھ پرابلم یہ ہے کہ اس کی بات غلط نہیں ہوتی، اسٹائل گدھے جیسا ہوتا ہے اس کا. ٹھیک ہے نا. تھوڑی سی بات کرے گا آدمی کہے گا اللہ کا واسطہ چپ ہو جا تھوڑی دیر کے لیے. وہ تھر میں گدھے تھے نا جو ہم نے سونے نہیں دے رہے تھے رات کو. تو یہی اسٹائل گھروں میں لوگوں کا ہوتا ہے. تو گھر میں بچوں کو کیا سکھانا چاہیے، تمیز، ادب. صحیح ہے نا. تو چیخنے چلانے کا گھر میں اگر ماحول ہوگا تو یہ بڑا مسئلہ ہے، لیکن یہ شروع میں ہی کنٹرول ہو جاتی ہیں. جیسے وہ ایک آدمی، 2 بندوں نے شادی کی، 2 بہنوں سے، 2 بھائیوں نے 2 بہنوں سے شادی کی. 6 مہینے گزر گئے. ایک کی بیوی بڑی تمیز سے، بہت ادب احترام، دوسرے کی بیوی کنٹرول میں ہی نہیں. تو اس نے اپنے بھائی سے پوچھا کہ یار یہ تیرا اس پہ اتنا روب ہے، ایسے تمیز سے بیٹھی رہتی ہے تیرے سامنے، میری والی کا تو روب ہی نہیں. اس نے کہا میں پہلے دن آیا تھا نا، میں نے ایک گلاس سامنے تھا، اس کو ایسے کک ماری نا کہ کس کمبخت نے گلاس ادھر رکھا. پھر گیا ادھر بلی کی گردن مڑوڑ دی، یہ کر دیا، ایسے بھٹو بچوں اسٹائل سے آئے. وہ ڈر گئی نا کہ یہ تو بہت ہی خطرناک ہے، تو بڑی تمیز سے. ویسے آج کل خواتین ڈرتی نہیں ہے اس اسٹائل سے، یہ میں بتا دوں، یہ پرانے دور کی پرانی باتیں ہیں. آج کل آپ جائیں گے نا، ایک گلاس اٹھائیں گے، وہ اٹھا کے لوٹا مارے گی آپ کے سر پہ. کھولا لے کے بھاگ جائے گی وہ، اور صحیح کرے گی. ظاہر ہے یہ کون سا اسٹائل ہے آنے کا. آپ کو چاہیے آپ آ کے اسے اسی اسٹائل میں بات کریں کہ بھائی میری آپ سے کل شادی ہوئی تھی، اس سلسلے میں حاضر ہوا ہوں. تو اب یہ 6 مہینے بعد یہ آیا اور اس نے بھی گلاس کو کک ماری نا. تو بیگم بولتی ہے اب ان ڈراموں سے کچھ بھی نہیں ہوگا. تو یہ شروع میں اگر کنٹرول ہو جائے معاملہ تو ٹھیک ہے، بعد میں تو سب چیخنا چلانا، پھر تو پھوڑو. صحیح ہے نا. وہ چیخے آپ بھی چیخو، وہ دروازہ تھوڑا سا بند کرے آپ اٹھا کے کھولو اور اسپیڈ سے بند کرو. ہمارے حضرت نے ایک واقعہ سنایا، اس طرح طلاق ہوئی ہے. شوہر گھر میں آیا تھکا ہوا، تو بیگم انتظار کر رہی تھی، کہیں لیٹ ہو گیا تھا یہ، اس کو غصے میں بیٹھی ہوئی تھی بیگم. تو جب یہ آیا ہے نا کمرے میں،
تو اس نے دروازہ دھاڑ کر کے بند کیا نا. بیگم کا موڈ آف تھا تو اس کو غصہ آیا, اس نے دروازہ دھاڑ کر کے بند کیا. بیگم نے کہا مجھے تپانے کے لیے اتنی زور سے دروازہ بند کیا, دوبارہ اور تیز بند کرو. یہ بھی بس سینگ نہیں تھے ان کے, حرکتیں تو وہی بیل والی. پرانا واقعہ ہے, ان کو نہیں پتہ چلے گا. انہوں نے کیا کیا, کھولا اور فل اسپیڈ کے ساتھ دھاڑ کر کے اور زور سے, پھر لڑائی شروع اور طلاق تک نوبت آئی ہے. کس بات پہ کہ جی دروازہ زور سے, اس پہ ان کے درمیان طلاق ہو گئی. تو یہ ہے انسان جب غصے میں بے قابو ہو جاتا ہے. اور اب بھائی اس نے اگر بول دیا تھا زور سے بند کرو تو کچھ اور بول دیتے ایسے موقع پہ. بولے بیگم یہ مناسب نہیں ہے, میں شادی ہوئی تھی اس سلسلے میں حاضر ہوا ہوں اور آپ کیا کر رہی ہو. تو معاملہ طلاق تک کم از کم نہ پہنچتا. اللہ تعالیٰ سمجھنے کی عمل کی توفیق عطا فرمائے.